آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 17 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا عین جاریہ، فیہا سرر مرفوعہ، واکواب موضوعہ، ونمارق مصفوفہ، وزرابی مبثوثہ، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ فیہا، اس میں، عین ایک چشمہ ہوگا، جاریتن جاری، رواں دواں، یعنی ایک عجیب طرح کا چشمہ، اور بعض نے اس کو جنس پر حمل کیا ہے، یعنی بہت سے چشمے بہ رہے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو صلہ یہ ملے گا، فی جنت عالیہ، کہ اونچے درجے کے بہشتوں میں مقام ملے گا۔ بہشت تو ویسی ہی اونچی ہے، جنت کا ادنا درجہ بھی 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور سب سے اوپر جنت الفردوس ہے، اور اس کے اوپر عرش الہی کا سایہ ہے۔ مفسرین کرام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بہشت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ دوسرے درجے سے اتنا بلند جتنا زمین آسمان سے، اور جنت ایسی پاکیزہ جگہ ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ، تم وہاں کسی قسم کی لغو اور بیہودہ بات نہیں سنو گے۔ وہاں نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، نہ گالی گلوچ، نہ بکواس، اور نہ کوئی اذیت دینے والی چیز۔ وہاں پر پاکیزہ باتیں، پاکیزہ چیزیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ فیہا عین جاریہ، اس میں بہنے والے چشمے ہوں گے۔ امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چشمے اس قسم کے ہوں گے کہ جنتی جس طرف چاہے گا اس طرف بہنے لگیں گے، مگر آپس میں خلط ملط نہیں ہوں گے۔ اس دنیا میں تو پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، نچلی طرف بہ نکلتا ہے، مگر جنت میں ایسا کوئی قانون نہیں ہوگا۔ جنتی جس طرف اشارہ کرے گا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ جنت میں اور کیا ہوگا؟ فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، فیہا اس میں سرر تخت ہوں گے، مرفوعات بلند، اونچے اونچے، مگر جب جنتی ان پر چڑھنا یا ان سے اترنا چاہیں گے تو وہ تخت خود بخود اوپر یا نیچے آ جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جنت کے دریا مشک کے پہاڑ سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ فیہا سرر مرفوعہ، جنت میں بلند تخت ہوں گے جن پر کمال عزت و عظمت کے ساتھ بادشاہوں کی طرح جنتی بیٹھیں گے۔ یہ تخت مرتبہ کے اعتبار سے بلند ہوں گے اور مکانیت کے اعتبار سے بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ان تختوں ممبروں کے تخت سونے کے ہوں گے، اور ان کا حاشیہ زمرد، موتی یا یاقوت سے آراستہ ہوگا، لیکن جب بیٹھنے والا ان پر بیٹھنا چاہے گا تو وہ نیچے جھک جائیں گے اور پھر بلند ہو کر اپنے مقام پر چلے جائیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ان کی بلندی 500 برس چلنے کی مقدار، یعنی زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر بتائی گئی ہے۔ وَأَكْوَابٌ، اور پیالے، موضوعۃ، رکھے ہوئے، وَأَكْوَابٌ موضوعہ، وَأَكْوَاب جمع کوب کی ہے، پانی کے برتن کو کہا جاتا ہے، جیسے اب خورا، گلاس وغیرہ۔ اکواب ان کی سخت موضوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب خورے اپنی جگہ مقرر جگہ پر قرینہ سے رکھے ہوں گے۔ اس میں آداب معاشرت کے ایک اہم اصول کی تلقین کی گئی ہے کہ پانی پینے کا برتن پانی کے قریب مقرر جگہ پر رکھنا چاہیے تاکہ وقت ضرورت تلاش کرنے میں پریشان نہ ہونا پڑے۔ اہل خانہ کو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ سب چیزوں کے لیے جگہ مقرر کریں اور ہر چیز کو استعمال کر کے اس کے مقام پر رکھ دیا جائے تاکہ وقت ضرورت تلاش کرنے میں زحمت اور تضییع اوقات نہ ہو، خصوصاً ایسی چیزیں جو سب گھر والوں کے کام میں آتی ہیں جیسے لوٹا، گلاس، صابن، تولیہ، منجن وغیرہ۔ ان سب کی جگہ مقرر ہونی چاہیے اور ہر استعمال کرنے والا استعمال کے بعد ان چیزوں کو انہی کی جگہ پر رکھ دیا کرے تاکہ کسی کو تکلیف اور زحمت نہ ہو۔ یہ اشارہ لفظ موضوع سے اس لیے نکلا ہے کہ حق تعالی جل شانہ اہل جنت کی راحت و آسائش کے لیے اس کے ذکر کا اہتمام فرمایا ہے کہ ان کے پانی پینے کے برتن پانی کے قریب رکھے ہوئے ملیں گے۔ وہاں اور کیا ہوگا؟ فرمایا وَنَمَارِقُ،
اور گو تکیے مصفوفتن صف در صف نہایت عالیشان تکیے ہوں گے، جنتی جہاں جی چاہے بیٹھ سکے گا، ایسے آرام دہ تکیے ہر جگہ موجود ہوں گے، کہیں اٹھا کر لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا وَزَرَابِيُّ اور نفیس قالین مبثوثہ بچھے ہوئے، وَزَرَابِيُّ مسندیں، قالین اور گدے بستر مبثوثۃ پھیلی ہوئی، یعنی یہ مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی ہوں گی، اہل جنت جہاں آرام کرنا چاہیں گے کر سکیں گے۔ وَزَرَابِيُّ ضربی کی جمع ہے، جیسے آج کل کی زبان میں قالین کہہ سکتے ہیں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ اور نہایت عمدہ قسم کے قالین ہوں گے، جگہ جگہ پھیلائے ہوئے، جس جگہ کوئی آرام کرنا چاہے گا وہیں پر قالین موجود ہوں گے، اٹھا کر کسی دوسری جگہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تاکہ جس وقت جہاں چاہیں آرام کریں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی کلفت نہ اٹھائیں۔ یہ اہل جنت کا تذکرہ ہے جو جہنمیوں کے برعکس نہایت آسودہ حال اور ہر قسم کی عیشوں سے بہرور ہوں گے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنتیوں کے انعامات کا تھوڑا سا نمونہ بیان فرمایا ہے، دوسرے مقامات پر اور بہت سی چیزوں کا ذکر ہے۔ کہیں فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کہیں اعلیٰ فاخر لباس کا بیان ہے، کہیں فرمایا جنت میں جانے والا ہر شخص بادشاہ ہوگا، ایسا بادشاہ کہ اس دنیا کے بادشاہ اس کے 1000ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ انہیں ہر چیز میسر ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پہنچنے والا ادنا سے ادنا انسان بھی ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا سے 10 گنا وسیع رقبہ عطا کرے گا، ہر نعمت اس کو وہاں میسر ہوگی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا، فَقَدْ فَازَ وہ کامیاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اس میں فکر کو پاک کرنا پڑتا ہے، اعمال صالحہ کرنے پڑتے ہیں، اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ بہشت عطا کرے گا اور پھر وہاں انعام اکرام کی بارش ہوگی۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ چشموں کے کناروں پر ترتیب سے گلاس رکھے ہوئے ہوں گے، جن کی ترتیب کو حسن اور صفائی دیکھنے سے بھی لذت حاصل ہوگی، جیسے اگر کسی کے خوبصورت کچن میں جائیں جہاں ہر چیز نہایت ترتیب اور نفاست سے رکھی ہو تو اس منظر سے ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جنتی جب ان گلاسوں سے دودھ، شہد، شراب وغیرہ پینا چاہیں گے تو وہ انہیں خود ہی بھرے ہوئے ملیں گے، کوزے تو چشموں کے کنارے چنے ہوئے ہوں گے، جبکہ ان کے گھروں کا منظر بھی قابل دید ہوگا کہ وہاں قالین بچھے ہوں گے جو بہت آرام دہ اور نہایت ہی خوشنما ہوں گے، اور صف در صف گو تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ یہاں جداگان عرض ہے کہ گھر کی اشیاء کا نفاست، صفائی اور ترتیب سے ہونا ایک عمدہ خوبی ہے، لہذا گھروں میں جو اشیاء موجود ہوں انہیں ترتیب اور سلیقے اور ڈھنگ سے رکھنا چاہیے۔ افلا کیا پھر نہیں، ینظرون دیکھتے وہ، الی الابل اونٹوں کی طرف، کیف کیسے، خلقت وہ پیدا کیے گئے۔ اونٹ عرب میں عام تھے اور ان عربوں کی غالب سواری یہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس کی خلقت پر غور کرو، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا ہے اور کتنی قوت طاقت اس کے اندر رکھی ہے۔ اونٹ باری تعالیٰ جل شانہ کی عظیم نعمت ہے اور قدرت باری تعالیٰ کا عجیب و غریب نمونہ ہے۔ اس کے چند عجائبات اور خصوصیات یہ ہیں: نمبر 1، اس عظیم الجثہ جانور میں اطاعت کی شان حد درجہ نمایاں ہے کہ 100 اونٹوں کی قطار میں ایک چھوٹا سا بچہ جہاں چاہے لے جائے۔ نمبر 2، کمال درجہ کا صبر اس میں پایا جاتا ہے کہ 8-10 دن تک پیاسا رہ جاتا ہے مگر محنت و مشقت میں قصور و کوتاہی نہیں کرتا اور سستی نہیں کرتا۔ نمبر 3، اس کے عجائبات میں سے یہ بات بھی ہے کہ روح قبلہ چلتا ہے۔ نمبر 4، اس کے بالوں کو جلا کر زخم پر رکھ دیں تو جاری خون بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اس کا پیشاب اور دودھ مرض استسقاء، تلی اور بواسیر والوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ نمبر 6، عرب کے جنگلوں میں پانی بہت کمیاب ہے،
قدرت نے اس کے پیٹ میں ایک ریزر ٹینکی ایسی لگا دی ہے کہ یہ اس میں ہفتہ بھر کا پانی بھر لیتا ہے اور ایسے تدریجی طور پر اپنی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے۔ نمبر 7، اتنے اونچے جانور پر سوار ہونے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اور قدرت نے اس کے پاؤں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی ہر پاؤں میں 2 گھٹنے لگا دی ہیں کہ ان کو سمیٹ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس پر چڑھنا اور اترنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، اونٹ کی کلنی کو اگر عاشق کی آستین پر باندھ دیں تو اس کا عشق زائل ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، اونٹ کی غیرت و حیا جانوروں میں سب سے زیادہ مشہور ہے، وہ اپنی ماں بہن سے کبھی دانستہ جفتی نہیں کرتا۔ نمبر 10، اس میں سچے عاشقوں کی صفت پائی جاتی ہے، وہ مستی کے وقت کھانا پینا بھی ترک کر دیتا ہے، نیز جنون کے جوش اور ولولے میں بھی اس میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 11، اس کی گردن کی درازی بھی عجائبات میں سے ہے۔ کسی حکیم کے سامنے بیان کیا گیا کہ ایک جانور ایسا ہے جس کو بٹھلا کر اس پر خوب گراں قدر وزن لا دیتے ہیں، پھر وہ خود بخود کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس حکیم نے کہا شاید اس کی گردن لمبی ہوگی، اس کے بل پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح بوجھ لے کر کھڑا ہو جانا بھی اونٹ ہی کی خصوصیت ہے۔ نمبر 12، اس کی خوراک بیشتر بلند درختوں کے پتے ہیں اور اس کو لمبی گردن نہ ملتی تو وہ ایسی خوراک سے محروم ہوتا۔ نمبر 13، اس کے جثہ کے اعتبار سے اس کا اعلیٰ تناسل انتہائی چھوٹا اور پیچھے کی جانب لگا ہوتا ہے۔ نمبر 14، عرب کے میدانوں میں گرمی کی وجہ سے دن میں سفر دشوار ہوتا ہے، قدرت نے اس جانور کو رات بھر چلنے کا عادی بنا دیا ہے۔ علاوہ ازیں اور بے شمار عجائبات اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں ہاتھی کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ ہاتھی بھی اگرچہ عظیم الجثہ عجیب الخلقت جانور ہے، لیکن اول تو وہ سرزمین عرب میں پایا ہی نہیں جاتا، اور قرآن کے وہی لوگ اول مخاطب ہیں۔ دوسرے اس میں وہ فوائد منافع نہیں جو اونٹ میں پائے جاتے ہیں، نہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور نہ دودھ پیا جاتا ہے، نہ اس کے ایسے بال ہیں جس سے لباس اور پوشاک وغیرہ تیار ہو سکیں، نہ اس میں اطاعت صبرت مسکنت اونٹ کی طرح ہے، نہ اس کو پالنا اتنا آسان ہے کہ غریب مفلس اس کو پال لے اور وہ خود بخود اپنا پیٹ بھر لے۔ علاوہ ازیں جنت دوزخ کے نمونے بھی اس کی ذات میں یکجا نہیں ہیں۔ حق تعالی جل شان ہم کو آخرت پر ایسا یقین کامل نصیب فرمائیں کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم آخرت کی تیاری فکر سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آخری ذلت رسوائیوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں اور وہاں کی خستہ حالی اور نامرادی سے ہم سب کو بچائیں، اور اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنے ان بندوں میں شامل فرمائیں جو آخرت میں کامیاب اور بامراد ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔